حضرت سیدنا زید بن حارثہ کی اخلاقی خصوصیات کیا ہیں، آپ کی عظمت کردار کیا ہے؟ اور ہم نے تو یہ بھی دیکھا کہ حضرت اسامہ کے صاحبزادے حضرت محمد بن اسامہ بن زید بن حارثہ اکابر صحابہ ان کے سامنے بھی سر جھکاتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ کا اتنا ہی احترام کرتے، اتنی ہی محبت اور اتنی ہی شفقت کرتے۔ یہ فرمائیے محبتوں اور شفقتوں کا یہ سلسلہ۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب بالکل حضرت زید بن حارثہ کی جو عظمت ہے، آپ کے مقام کا احترام ہے اور آپ کا جو اخلاق، آپ کا کردار، آپ کی شخصیت، اس کا جو مرکز و محور تو وہی نقطہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ آپ وسلم کے ساتھ آپ کی محبت کتنی زیادہ تھی اور آپ کے لیے آپ کی وفا شعاری کا کیا عالم تھا۔ اسی وصف نے آپ وسلم کے لیے آپ کی فدائیت نے آپ کو اس مقام اور مرتبے اور ان کمالات کسی بھی جنگی مارکے میں آپ نے شکست نہیں کھائی؟ شکست نہیں کھائی، بلا امیر بن کے گئے، امیر بن کے گئے۔ اور جیسے سیدہ عائشہ کا فرمان موجود ہے، بلکہ یہاں تک سیدہ عائشہ کا فرمان موجود ہے کہ اگر حضرت زید زندہ ہوتے تو شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد نائب ان کو بنا دیتے، یہاں تک موجود ہے۔ علامہ صاحب ایک بات فرما رہے تھے، اجازت میں ضرور اضافہ کرنا چاہوں گا کہ جب آپ کے حضرت زید کے اور حضرت اسامہ کے نسب کے بارے میں ایک قیافہ شناس نے اپنا کمنٹ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انڈورس کیا۔ جیسے ابھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ صحابہ کے ہر عمل سے ہمیں کچھ نہ کوئی رہنمائی ملتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خصائص سے نسبوں کا تعین درست ہے اور اسی کے ایکسٹینشن جینیٹکس ہے۔ بالکل بالکل، یعنی آپ تصور کریں کہ وہ جو جینیٹکس اور ڈی این اے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس ضمن میں کسی تائید اور توثیق خارجی کی ضرورت نہیں تھی، آپ کا فرمان ہی، لیکن آپ نے قانون بنانے کے لیے اور اس کو اہمیت دینے کے لیے، سبحان اللہ، کہ بھئی مستقبل کی علوم کی بنیادیں کس طرح استوار ہو رہی ہیں۔ سیدہ ام ایمن کو بھی تو خراج تحسین ہو گیا، سبحان اللہ، ارشاد کیجیے۔ سبحان اللہ۔ اگر یہ سمجھا جائے جو قیافہ شناس نے کہا اور حضور نے ریکمینڈ کیا، نہیں ایسا نہیں، تو یہ ڈی این اے ٹیسٹ کی توثیق ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا، یعنی اس کا ایکسٹینشن آ جاتی ہے۔ کیا شان ہے صحابہ کرام کی۔ سبحان اللہ۔ تو ڈاکٹر صاحب جیسے آپ فرما رہے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر نے جب حضرت محمد بن اسامہ بن زید کو دیکھا، فرمایا اگر حضور اس کو دیکھ لیتے نا اتنا ہی پیار کرتے جتنا پیار وہ حضرت اسامہ سے کر رہے تھے۔ رحمت للعالمین۔ حضور کی محبتوں نے صحابہ کرام کو بنایا بھی، صحابہ کرام کو عظمتیں بھی دی اور صحابہ کرام میں وہ اہلیتیں بھی پیدا کر دیں اور اس سے مستقبل اور ہمارے لیے بھی کیا کیا امکانات پیدا کر دیں۔ وہ ہے نا جی، دیتے ہیں بادہ ظرف قدح خار دیکھ کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہاں تو بادہ بھی دیتے ہیں اور ظرف بھی دیتے ہیں، دونوں چیزیں دے دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب دیکھیں، جس وقت حضرت زینب کو نکاح کا پیغام بھجوانا تھا جی، اس پر بھی حضرت زید کو بھیجا، یعنی رصول اللہ کا نکاح کا پیغام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا پیغام بھیجنا تھا۔ بالکل۔ اب اس پہ بھی ہمیں یہ پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زید پہ اعتماد کیسا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری بات آپ ڈاکٹر صاحب دیکھیں کہ اس سوسائٹی میں آپ کس طرح کی ٹریڈیشن اسٹیبلش کر رہے ہیں۔ جی، امام نووی نے شرح صحیح مسلم اس پہ بڑا کمنٹ کیا ہے اور بتایا کہ مسلم معاشرت کیسے کس کو ہیں۔ یعنی اگر حالانکہ وہ حضرت زینب تو ان کے نکاح میں رہ چکی تھی۔ آداب رسالت دیکھیے نا کہ وہاں بھی حضرت زید نے نکاحیں جھکا کر بات۔ آپ فرماتے ہیں جب میں وہاں پہنچا تو حضرت زینب آٹا گوندھ رہی تھیں، حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ اکبر، پہلے میرا ان کے بارے میں تصور اور تھا، اس پیغام کے بعد ان کی اتنی ہیبت مجھ پہ طاری ہوئی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ آنکھیں نہیں فرماتے میں نے پشت کر لی، میں نے اپنا رخ پھیر لیا اور پشت کر کے میں نے میسج دیا، پیغام دیا۔ یعنی یہ کیا چیز ہے، کیا شان ہے جی۔ میر نے کہا تھا نا کہ عشق بن ادب نہیں آتا، دور بیٹھا کو بارے میر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، عشق بن ادب نہیں آتا۔ آپ نے تو نہیں فرمایا تھا اس طرح کرنا، اللہ اکبر، اس طرح جا کے پیغام دینا۔ تو محبت جو ہے، جو عشق جو ہے، یہ اپنے آداب سکھاتا ہے، آداب خود سکھاتا چلا جاتا ہے۔ یہ جو انداز ہے حضرت زید کا، یہ بتاتا ہے کہ کیا قربت اور کیا محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے لیے آپ کی کیا فدائیت تھی۔ جس وقت جنگ موتا کے موقع پر بھی یہ موقع ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت زید کو فرمایا کہ یہ امیر کارواں ہوں گے، امیر لشکر ہوں گے، ان کے بعد جعفر طیار ہوں گے، پھر عبداللہ ابن رواحہ ہوں گے۔ حضرت جعفر چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں میں تھے، اہل بیت میں سے، انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میں یہ توقع نہیں کرتا تھا کہ میرے ہوتے ہوئے مجھے زید کی کمانڈ میں دیں گے۔ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا میں نے جو کیا اس کی قیمتیں آپ نہیں جانتے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب جب یہ میں دیکھ رہا تھا میں نے کہا دیکھیں یہاں بھی کمال ہے حضرت زید کا۔ حضرت زید نے جن شہادتوں کے سلسلے کا آغاز کیا اس کے نتیجے میں امت کو سیف اللہ ملا۔
سبحان اللہ سبحان اللہ، ورنہ اس سے پہلے تو سیف اللہ نہیں تھے، نہ ہی ان کو نامینیٹ کیا گیا تھا پہلے کمانڈر۔ تو وہ نیام میں تھے نا، نیام میں تھے۔ اللہ کی وہ تلوار، سبحان اللہ، اللہ کی جو تلوار تھی وہ نیام سے نکلی، اس افتتاح کے نتیجے میں جو افتتاح شہادتوں کا حضرت زید بن سبحان حارثہ نے کیا۔ اللہ سبحان اللہ۔ تو صحابہ کرام کی زندگیاں سبحان اللہ جہاں سے کھولتے ہیں، ایک جہان ہے معانی کا اور ایک جہان ہے معارف کا، اور ایمان اور ایقان کا یہ عالم کہ آپ نے طائف جانا تھا، الاستیاب نے لکھا ہے آپ نے طائف جانا تھا آپ کے احوال حیات میں، تو آپ نے خچر والے کو کرائے پہ لیا، جب راستے میں ویرانہ آ گیا تو اس ویرانے میں لے گیا وہ، وہاں جا کے اس نے کہا اترو خچر سے، آپ نیچے اترے تو دیکھا وہاں مردوں و لاشوں کے ڈھیر لگے، اللہ اکبر، وہ تو ڈاکو تھا، آپ نے فرمایا بھی جو تم نے کرنا ہے مجھے ذرا 2 رکعتیں پڑھیں، 2 رکعت پڑھنے اس نے کہا بڑے لوگوں نے رکعتیں پڑھی تم بھی پڑھ لو۔ جیسے ہی آپ رکعت نماز سے فارغ ہوئے آپ فرمایا یا ارحم الراحمین، ایک آواز آئی کہ اس کو قتل نہیں کرنا، اللہ، ڈاکو نے کوئی توجہ نہیں دی، جب تیسری آواز پہ بھی نہیں کیا تو ایک اجنبی آیا جس نے اس ڈاکو کو قتل کر دیا۔ آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ فرمایا، اس نے بتایا میں فرشتہ ہوں۔ جب تم نے پہلی مرتبہ یا ارحم الراحمین کہا میں سبحان اللہ سبحان اللہ، جب دوسری دفعہ کہا آسمان دنیا پہ تھا، اور جب تیسری دفعہ کہا تو میں یہاں پہنچا۔ یہ وہ ایقان ہے جو صحبت نبوی نے صحابہ کرام کو دیا کہ انہوں نے اپنے اس ایقان کی طاقت سے غیب کو مشاہدہ بنا دیا اور تصوف کی عملی بنیادیں ہمارے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ۔